بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر، کہ تم نیکی حاصل ہی نہیں کر سکتے ہو، حتى تنفقوا ما تحبون، کہ جب تم وہ چیز خرچ نہ کرو، دوسروں کو وہ چیز نہ دو یا اللہ کے راستے میں وہ چیز نہ دو، اللہ کی محبت میں وہ چیز نہ دو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ اب آپ سب اپنے آپ کو دیکھیے، ہر کوئی سوچیں کہ جب ہم کبھی کسی غریب کو دینا چاہتے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ جو کپڑا ہمیں پسند نہیں ہے، جو ہم نے پہن لیا ہوا ہے، جس میں سے اس میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں چلو جی یہ اب غریب کو دے دیتے ہیں، اور پھر بڑا احسان بھی ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ میں تو بڑا دیتی ہوں، میں نے تو اس کو بھی یہ دیا، اس کو بھی یہ دیا۔ کبھی آپ یہ دیکھیں اگر اپنے جیسے لوگوں کو تو گفٹ دینا ہوتا ہے تو بیسیکلی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم اسی طرح سے دیں جیسے انہوں نے ہمیں دیا، یا کبھی ہم اپنے سے بہتر لوگوں میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی اوقات سے بھی بڑھ کے ان کو چیز دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ اس آیت کو ذرا رکھ کے دیکھیے کہ جب کبھی آپ اپنے ورکرز کو، جو آپ کے کام کرتے ہیں، آپ کے نوکر ہیں یا آپ کے غریب رشتہ دار ہیں، آپ ان لوگوں کو جب کچھ دیتے ہو تو آپ کیسے دیتے ہو؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، اور تم جب تک وہ چیز جب تو اپنے لیے تم پسند نہیں کرتے ہو تب تک وہ خرچ نہیں کرو گے، تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے ہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت میں دیکھے فرماتے ہیں تمام کھانے کی چیزیں تھی حلال بنی اسرائیل کے لیے، مگر جو حرام کر لیا تھا اسرائیل نے خود اپنے اوپر قبل اس کے کہ نازل کی گئی تھی تورات، کہہ دو ان کو کہ لاؤ تورات کو، پھر پڑھو اسے اگر تم سچے ہو، پھر جو کوئی گھڑ لے اللہ پر جھوٹ اس کے بعد تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال حرام کے بارے میں بتا رہے تھے، تو اہل کتاب جو تھے انہوں نے ان کے اوپر اونٹ کا گوشت حرام تھا، تو وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نبی اور اللہ کی طرف سے کتاب ہے، یہ کیسی کتاب ہے کہ ایک کتاب میں تو حرام کیا گیا، ایک کتاب میں حلال کیا گیا؟ تو اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ دیتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا ہوا تھا، ہوا کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر گوشت جو تھا ان کا حرام اس لیے کیا تھا کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ جیسے ان کو شٹکا کی درد ہوتی تھی تو ان کو کسی حکیم نے یہ کہا تھا کہ وہ یہ گوشت نہ کھائیں، یا کسی بھی وجہ سے انہوں نے اپنی بیماری کی وجہ سے یا اپنے اوپر وہ چیز وہ نہیں کھایا کرتے تھے، تو بعد کی نسلوں نے ان کو جب دیکھا کہ وہ انہوں نے نہیں کھایا تھا تو انہوں نے وہ اپنے اوپر حرامی کر دیا۔ اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ جب ہمیں یہ بتایا کہ یہ گوشت جو ہے یہ انہوں نے خود ہی اپنی مرضی سے حرام کر دیا تھا، لیکن ہمارے اوپر یہ حلال، مطلب یہ گوشت حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے جب یہ کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے خود ہی اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چیز شروع سے جس شریعت پہ حلال اور حرام تھی اسی طرح سے شریعت میں سوائے وہ جو ان کے گناہوں کی سزا کے طور پر ان پہ حرام کی گئی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جو کوئی گھڑ لے اللہ پر جھوٹ اس کے بعد تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ کہہ دو سچ فرمایا اللہ نے تو پیروی کرو دین ابراہیم کی جو سب سے بے تعلق ہو کر اللہ کا ہو رہا تھا اور نہ تھا وہ مشرکین میں سے۔ یقیناً پہلا گھر جو مقرر کیا تھا لوگوں کی عبادت کے لیے وہی ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت اور موجب ہدایت، جہاں لوگوں تمام جہان والوں کے لیے۔ اس میں ہے نشانیاں کھلی، مقام ابراہیم ہے، اور جو کوئی داخل ہوا اس میں ہو گیا امن والا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ حج کرے اس گھر کا ہر وہ شخص جو استطاعت رکھتا ہے یہاں تک جانے کی، اور جو انکار کرے تو یقیناً اللہ بے نیاز ہے اہل عالم سے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ حج کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حق ہے بندے پہ کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو استطاعت دیا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کرے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ استطاعت کس کو نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب چھٹیاں آتی ہیں وہ اتنی سیر کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، فیملی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، ایسی ایسی جگہوں پہ اتنا پیسہ لگا دیتے ہیں، لیکن جب حج کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں جی ابھی تو وقت نہیں ہے، ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، ابھی تو یہ ہو گیا، بچوں کی شادیوں کے بعد جائیں گے۔ کس نے دیکھا ہے کہ زندگی کو مہلت کس نے کتنی دی ہے؟ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا حق ہے، اور جس میں استطاعت ہے حج کرنے کی وہ نہیں کرتا تو اس کو گناہ ہے اس کا، لیکن جو استطاعت نہیں رکھتا اس پہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو اے اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو تم اللہ کی آیات سے۔ دیکھیں پھر میں آپ کو بار بار ایک چیز بتاتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ بار بار جو ایک چیز آتی ہے کہ تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا۔ اللہ کی آیات کا انکار کرنا کیا ہے؟ کہ اللہ کی آیات کا انکار کرنا، اللہ کے حکموں کا انکار کرنا۔ جو لوگ جان بوجھ کر ان کو پتہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ احکامات ہیں اور وہ آسانی سے نہیں کرتے ہیں، اس لیے نہیں کرتے کہ جی یہ دس از ناٹ اوور لائف اسٹائل، آج کل تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا، نہیں میرے
میرے سے تو ایسا نہیں ہوتا. پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں, کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو ہم کرتے ہیں, پھر کچھ ہم چھوڑ دیتے ہیں, تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے تو اتنی نیکیاں کی ہیں, اب اگر ایک دو نہ بھی کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام احکامات اس قرآن میں بیانہ ہے, اور جو نہیں مانتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کرتے ہیں وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں, جبکہ اللہ گواہ ہے اس پر جو تم کرتے ہو. کہہ دو اے اہل کتاب, کیوں روکتے ہو تم اللہ کے راستے سے اسے جو ایمان لایا, تلاش کرتے ہو تم اس میں کجی جبکہ تم خود گواہ ہو, اور نہیں اللہ بے خبر اس سے جو کچھ تم کرتے ہو. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, اگر تم کہاں مان لو گے کسی فریق کا ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب, تو پھیر دیں گے وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا کر. اور کیوں کر کفر کرتے ہو تم جبکہ تم ہو پڑھتے کتاب اور سنائی جاتی ہیں تمہیں آیات اللہ کی, اور تمہارے درمیان موجود ہے رسول اللہ کا, اور جس نے مضبوط پکڑ لیا سہارا اللہ کا تو یقیناً ہدایت پا گیا, وہ سیدھے راستے کی طرف ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, ڈرو اللہ سے جیسا کہ حق ہے اس کے ڈرنے کا, اور تم ہرگز نہ تمہیں موت آئے یہاں تک کہ تم مسلمان ہو, اور مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو سب مل کر, اور نہ کرو فرقہ بندی, اور یاد کرو مہربانی اللہ کی اپنے اوپر جب تم تھے دشمن آپس میں, پھر ڈال دی اس نے الفت تمہارے دلوں میں, پھر تم ہو گئے اس کی مہربانی سے بھائی بھائی, اور تم تھے کنارے پر گھڑے کے آگ کے تو بچا لیا اس نے تم کو اس سے. اسی طرح کھول کر بیان کرتے ہیں اللہ تم سے اپنی آیات کو تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ جب اہل مدینہ, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو اس وقت آپس میں اوس و خجرت کی اتنی لڑائیاں ہوتی تھی کہ سب ایک دوسرے کے دشمن تھے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم وہی لوگ ہو جو ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہو, جب تم اسلام کے فولڈ میں آ گئے تو پھر تمہاری ساری دشمنیاں محبت میں بدل گئی. آپ کو یاد ہے نا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے تو انہوں نے کس طرح سے اخوت کی مثال قائم کی تھی, کہ جو مدینہ میں رہنے والے تھے انہوں نے کس طرح سے مکہ کے رہنے والوں کا استقبال کیا تھا, اور سب میں بھائی چارہ ہو گیا, اور سب ایک دوسرے کی ذمہ داریاں لینے والے بن گئے تھے. یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد فرماتے ہیں, اور ہونی چاہیے تم لوگوں میں ایک جماعت جو بلاتے رہے نیکی کی طرف, اور حکم دیتے رہے اچھے کاموں کا, اور منع کرتے رہے برے کاموں سے, اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. یہاں پہ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ بہت سے لوگ, اب آج کل کی دنیا میں بھی دیکھیے ہر کوئی کام میں اتنا مصروف ہوتا ہے, اپنے بزنس میں, اپنی جاب میں, اپنے گھر میں, گھر داری میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر بھی ایک جماعت تم میں سے ایسی ہونی چاہیے جو اللہ کے دین کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھانے والی ہو جائے, اور یہی بات ہے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے. اور نہ ہونا ان لوگوں کی طرح جو فرق ہو گئے تھے اور انہوں نے اختلاف کرنے لگے آپس میں بعد اس کے کہ آ چکے ان کے پاس واضح احکامات. تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا. جس دن روشن ہوں گے کچھ چہرے اور سیاہ ہوں گے کچھ چہرے, تو بس وہ لوگ سیاہ ہوں گے جن کے چہرے, ان سے کہا جائے گا کہ کیا کافر ہو گئے تھے تم بعد اپنے ایمان لانے کے, سو چکھو مزہ عذاب کا اس وجہ سے جو تم کرتے تھے. اب یہاں پہ قیامت کے دن کی بات ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے نور کی طرح چمک رہے ہوں گے, وہ ایمان والے لوگ ہوں گے. اور جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا, وہ لوگ جو ہیں ان کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے. بس وہ لوگ جو روشن ہوں گے جن کے چہرے, تو ہوں گی وہ اللہ کی رحمت میں. اللہ اکبر, کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. کہاں رہیں گے؟ جنتوں میں رہیں گے نا. یہ آیات ہیں اللہ کی جو پڑھ کر سناتے ہیں ہم تم کو ٹھیک ٹھیک, اور نہیں اللہ چاہتا کہ ظلم ہو اہل عالم پر, اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے, اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام کے تمام معاملات. تم ہو بہترین امت, بھیجا گیا ہے جسے لوگوں کے لیے حکم دیتے ہو تم نیکی کا. اب یہ دیکھیں یہ کس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ ہم مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں, آپ کو اور مجھے. ہر بچہ, ہر جوان, ہر مرد, ہر عورت, ہر بوڑھے کے لیے یہ ایک ہی حکم ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ہو بہترین امت, بھیجا گیا جسے لوگوں کے لیے حکم دیتے ہو تم نیک کام کرنے کا, اور منع کرتے ہو برے کاموں سے, اور ایمان رکھتے ہو اللہ پر. اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب تو ہوتا بہتر, بہت بہتر ان کے لیے. ان میں ایمان والے ہیں اور اکثر ان میں فاسق ہے. ہرگز نہیں بگاڑ سکیں گے وہ تمہارا سوائے ستانے کے, اور اگر لڑیں گے بھی وہ تم سے تو پھیر جائیں گے پیٹ, پھر نہیں وہ ان کو کوئی بھی مددگار ملے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضربت علیہم الذلۃ, چپکا دی گئی ان پر ذلت جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں گے, بجز اس کے کہ پناہ میں آ جائیں اللہ کی اور پناہ میں آ جائیں لوگوں کی, اور لوٹتے ہیں وہ غضب میں اللہ کے, اور چپساں کر دی گئی ان پر ناداری, اور یہ اس لیے ہے کہ انکار کرتے ہیں وہ اللہ کی آیات کا. دیکھیں پھر وہی بات کہ اتنا غضب, اتنا غصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں وہ کافر ہیں, اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں نبیوں کو ناحق. یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑے ہوئے ہیں. نہیں ہیں وہ سب برابر, اہل کتاب میں ایک جماعت قائم ہے حق پر, پڑھتے ہیں وہ اللہ کی آیات رات کے اوقات میں, اور وہ سربسجود بھی رہتے ہیں.
یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے. دیکھیں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا فرض ہوا تھا نا، اس سے پہلے تک تو وہ لوگ جو بھی اپنے دین پہ تھے اور جو نیک کام کرتے تھے اور اپنے نبیوں پر ایمان لاتے تھے تو وہ مسلمان ہی تھے نا. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے اور اللہ کی وحدانیت پہ ایمان نہیں لائے اور وہ شرک کرتے تھے، تو ان کے بارے میں سارا غضب ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر، حکم دیتے ہیں وہ نیک کام کا اور منع کرتے ہیں برے کام سے اور دوڑتے ہیں نیکیوں پر، اور یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں. اور جو وہ کریں گے کوئی نیکی ہرگز نہیں ناقدری کی جائے گی اس کی، اور اللہ جانتا ہے متقیوں کو. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہ کام آئیں گی ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، اور یہی لوگ اہل دوزخ ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. مثال اس کی جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں ایسی ہے جیسے ہوا جس میں ہو سخت سردی، اور وہ جا پڑے کھیتی پر ایسے لوگوں کی جو ظلم کرتے تھے اپنے اوپر، تو تباہ کر دے وہ اس کو، اور نہیں کچھ ظلم کیا ان پر اللہ نے بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے مت بناؤ راستہ سوائے اپنوں کے، نہیں کرتے کوتاہی وہ تمہاری خرابی میں، چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو وہ تمہیں تکلیف پہنچائیں. ظاہر ہو چکی دشمنی ان کے منہوں سے، اور جو کچھ مخفی ہے ان کے سینوں میں وہ کہیں اس سے زیادہ ہے. بے شک کھول کر بیان کر دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آیات اگر تم عقل رکھتے ہو. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا کہ جو مومن ہے وہ مومن سے ہی دوستی رکھے. مسلمان کا دوست ہے، اگر تم کفار سے دوستی رکھتے ہو ظاہری طور پر دوستی ٹھیک ہے، لیکن تم دلی دوستی، یہاں پہ بیسیکلی جو بتایا جا رہا ہے دلی دوستی کے بارے میں، وہاں کے مسلمانوں نے جب اسلام قبول کر لیا تو اہل کتاب کی جو دشمنیاں تھیں ان کے اندر، وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے ان کو پھیر دیں ان کے دین سے. آپ کو یاد ہے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ وہ کیا کہتے تھے اپنے لوگوں کو کہ ٹھیک ہے تم جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھو، وہاں پہ سنو، اور پھر تم یہ کہہ دینا کہ ہم اسلام لے آئے، اور اگلے دن تم مرتد ہو جانا. اس سے لوگوں کو یہ لگے گا کہ دیکھو یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، اگر ان کو اسلام میں خیر نہیں نظر آئی تو پھر ہم بھی اسلام کی طرف نہیں جاتے ہیں. یہ ان کی سازش تھی، اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتے ہیں کہ ان کے سینوں میں اس سے بھی زیادہ دشمنی ہے، تو تم ان سے خیال سے رہنا کہ رازداری کی باتیں ان کو نہ بتانا. ویسے ملنا جلنے سے منع نہیں ہے، کیونکہ جب ہم ملیں گے تو تبھی ان کو تبلیغ کریں گے، تبھی ان کو اسلام کی دعوت دیں گے نا. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تم کو وہ لوگ کے دوستی رکھتے ہو ان سے، حالانکہ نہیں دوستی رکھتے وہ تم سے، اور ایمان رکھتے ہو تم سب کتابوں پر، اور جبکہ وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب تنہا ہوتے ہیں تو کاٹتے ہیں تم پر انگلیاں غصے میں. کہہ دو کہ مر جو اپنے غصے میں، یقیناً اللہ خوب جانتا ہے اس سے جو ان کے سینوں میں ہے. اگر پہنچتی تمہیں کوئی بھلائی تو برا لگتا ہے ان کو، اور اگر آ پڑے تم پر تکلیف تو خوش ہوتے ہیں اس پر، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو نہ نقصان پہنچا سکیں گے تمہیں ان کا فریب کچھ بھی، یقیناً اللہ اس کا جو کچھ وہ کرتے ہیں احاطہ کیے ہوئے ہے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنگ احد کا واقعہ پیش کر رہے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کتنے سبق ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب نکلے تھے تم صبح کو اپنے گھر سے بٹھانے کو ایمان والوں کو مورچوں پر جنگ کے لیے، اور اللہ سب سنتا اور جانتا ہے. جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے کہ ہمت ہار بیٹھے، اور اللہ ان کا مددگار تھا، اور اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو. اب یہاں پہ کیا تھا کہ جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہاں انہوں نے نکلنا تھا جنگ کے لیے، جب ان کو پتہ چلا، کیونکہ بدر کی جنگ اس سے پہلے ہو چکی تھی، اور آپ یہ یاد رکھیے گا اس پورے پارے کو سنتے ہوئے کہ بدر کی جنگ میں کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اور اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی کامیابی دی. اب کیا ہوا کہ وہ لوگ جو بدر میں نہیں گئے تھے ان کے دل میں یہ تھا کہ ہم بھی جاتے، ہمیں بھی شہادت اگر ہمیں مل جاتی تو شہادت کا رتبہ ملتا، اور اگر ہم واپس آتے تو ہمیں اتنا مال غنیمت ملتا. تو انہوں نے کیا کیا کہ جب احد کی جنگ پہ جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا، تو جو جوان بچے تھے نا، جو ینگ کراؤڈ تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم باہر نکلیں گے، ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے، کچھ صحابی ایسے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم مدینہ کے اندر ہی رہ کے ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، جب وہ آئیں گے تو ہمارا اپنا شہر ہوگا تو ہم ادھر رہ کے جنگ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زیادہ دیکھا کہ بچے وہ جو ینگ کراؤڈ تھا ان میں بہت جذبہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم باہر جا کے ہی جنگ کرتے ہیں. اور جب وہ وہاں پہ نکلتے ہیں تو 1000 کا لشکر لے کے جب وہ نکلے تو راستے میں عبداللہ بن ابی جو کہ منافقوں کا سردار تھا، اس نے راستے میں یہ کہا کہ ہم یہاں پہ آ رہے، ہم نے تو کہا تھا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے جنگ کریں گے، اب ہمیں یہ وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں، وہاں پہ 3000 کا لشکر آ رہا ہے، ہم خود اپنے آپ کو مارنے جا رہے ہیں. تو وہ 300 لوگوں کو لے کے واپس چلا گیا. اب انشاءاللہ جہاں جہاں سٹوری آتی رہے گی میں آگے آپ کو بتاتی رہوں گی. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بات کر رہے ہیں کہ جب وہ واپس گئے تو ایک دوسرا گروہ جو تھا، ایک اور قبیلہ تھا، ان کی بھی ہمت ٹوٹ گئی. جیسے انہوں نے کہا کہ یہ تو 300 لوگ چلے گئے ہیں، ہم پہلے ہی کم تھے، اب ہم اور بھی کم ہو گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کے دل کو تسلی دی، اور پھر ان کو اس پہ جما دیا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ
تعالیٰ فرماتے ہیں جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے کہ وہ ہمت ہار بیٹھے، جس کا میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مددگار تھا اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو، تو وہ واپس نہیں گئے تھے۔ اور بے شک مدد کر چکا تمہاری اللہ بدر میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے کہ بدر میں بھی تو تمہاری مدد کی تھی جبکہ تم تعداد میں اتنے کم تھے۔ آج اگر تم تعداد میں کم ہو تو تعداد سے فرق نہیں پڑتا، تمہاری ہمت سے فرق پڑتا ہے، تمہارے ارادے سے فرق پڑتا ہے۔ جبکہ تھے تم کمزور، کہاں پہ؟ بدر کے مقام پہ۔ سو ڈرو اللہ سے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ جب کہہ رہے تھے تم مومنوں سے کہ کیا نہیں یہ کافی تم کو کہ مدد کرے تمہارا رب 3000 فرشتوں سے، اور وہ نازل کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے۔ اب یہاں پہ کیونکہ وہی آ رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ تم کیوں ڈرتے ہو، وہاں سے 3000 کا لشکر آ گیا تو کیا ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری 3000 کے لشکر سے مدد کرے گے، ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے اور آن پڑے تم پر وہ دشمن اچانک تو مدد کرے گا تمہارا رب 5000 فرشتوں سے خاص نشان لگے ہو۔ دیکھیں کتنی تسلی ہوتی ہے نا کہ انسان کتنا بھی کمزور ہو، دشمن کتنا بھی بڑا ہو، لیکن اللہ کا بندہ جو ہے نا اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ احد کی جنگ میں مسلمانوں کو ایک مقام پہ جو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس کی کیا وجہ، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ خود موجود تھے اور صحابہ کا ایمان بھی اتنا مضبوط تھا، تو پھر آخر کیا وجہ ہوئی؟ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر بشارت تمہارے لیے تاکہ اطمینان حاصل ہو تمہارے دلوں کو اس سے، اور نہیں ہے نصرت مگر اللہ کی طرف سے جو غالب حکمت والا ہے، تاکہ کاٹ ڈالے وہ ایک گروہ کو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا یا ذلیل کر دیا انہیں کہ بس لوٹ جائے وہ ناکام اور نامراد ہو کر۔ دیکھیے غور کیجیے اس آیت کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے تمہیں اس معاملے میں اختیار کچھ بھی، یا وہ توبہ قبول کر لے ان کی یا عذاب دے انہیں، بس بے شک وہ لوگ ظالم ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بخش دے گا وہ جس کو چاہے اور عذاب دے گا جس کو چاہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں نا ان کو محبت سے قبول کر لے، کیونکہ وہی بات کہ جنت جو ہے وہ ہم اپنی نیکیوں سے نہیں جا سکتے۔ ہماری جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو کے اس کے عوض ہم کو جنت عطا کر دیں گے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ کھاؤ سود دگنا چگنا اور تقوی اختیار کرو اللہ کا تاکہ تم فلاح پاؤ، اور بچتے رہو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور دوڑو مغفرت کی طرف اپنے رب کی اور جنت کی طرف جس کی وسعت ہے آسمان اور زمین کے برابر، تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اسودگی میں اور تنگی میں اور پی جاتے ہیں غصے کو، اور معاف کرنے والے ہیں لوگوں کو، اور اللہ محبوب رکھتا ہے حسن عمل کرنے والوں کو۔ اللہ پر آپ ذرا غور کیجیے کہ وہ لوگ جو تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے پاس اتنا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پی لیتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے غصے آپ دیکھیں ذرا، ہمیں کوئی بات کر کے تو جائے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جس وقت انسان غصے میں آتا ہے اور وہ اپنا غصہ پی لیتا ہے نا، اس وقت آپ دیکھیں کہ ہماری کوئی منزلیں رکی ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی منزلوں پہ لے جاتے ہیں بندے کو۔ یہ غور کرنے والی باتیں ہیں، اور معاف کرنے والے لوگوں کو کہ ان کی جو غلطیاں ہوتی ہیں، دیکھیں قیامت کے دن جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، ہمارے گناہ ہمارے سامنے ہوں گے اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کی بات کریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا بندہ جب دنیا میں تم سے معافی مانگتا تھا تو اس وقت تم نے اس کو معاف نہیں کیا، آج تم میرے سامنے ایسے کھڑے ہو، تو یہ چیزیں ہمیں اس دنیا میں عمل کر کے جانے تاکہ آخرت میں ہم سرفراز ہو سکیں، آمین ثم آمین۔ اور اب ایک بہت پیاری آیات جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جب کر بیٹھتے ہیں کوئی کھلا گناہ، مطلب بڑا گناہ کر بیٹھتے ہیں، یا کر گزرے ظلم اپنی جانوں پر، مطلب اپنے اوپر گناہ کے کام کرتے ہیں، چغلی لگا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یا ناحق کسی کا مال کھا رہے ہیں، کچھ بھی جیسے گناہ کرتے ہیں اپنی جانوں پر، تو یاد کرتے ہیں اللہ کو، پھر معافی مانگتے ہیں، توبہ کی بات ہے اپنے گناہوں پر، تو کون ہے جو معاف کرے گا گناہوں کو سوائے اللہ کے، اور نہیں اصرار کرتے وہ اس پر جو انہوں نے کیا اور وہ جانتے ہیں۔ مطلب وہ ایسا نہیں ہے کہ گناہ ہو گئے تو ان کو پرواہ نہیں ہے، وہ اصرار نہیں کرتے اس پہ، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ کون ہے جو ان کی توبہ قبول نہ کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے، کیونکہ توبہ کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، آمین ثم آمین۔ یہ لوگ ہیں جن کا صلہ مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے۔ دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے، بہت دعائیں کریں، مغفرت کی دعائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس معاف کر دے، تو پھر تو کچھ اور کیا ہم دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور جنتیں ہیں بہ رہی ہیں جس کے نیچے نہریں، رہیں گے ہمیشہ وہ ان میں، اور عمدہ ہے اجر نیک عمل کرنے والوں کا، آمین ثم آمین۔ تب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک گزر چکے تم سے پہلے بہت سے واقعات، تو چلو پھرو تم زمین میں، پھر دیکھو کہ کیسا انجام ہوتا ہے جھٹلانے والوں کا۔ دیکھیے جو قرآن میں ہم بار بار قصے پڑھتے ہیں، حضرت نوح کا قصہ، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، حضرت لوط کا قصہ، تو ہم نے بار بار یہ پڑھا
کہ جنہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی، ان کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کا انکار قرآن کی کرتے رہے جب وہ وہی لے کے آتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی لوگ ہیں جن کا انجام آخر میں دوزخ ہے، اور وہ جو جھٹلانے والے ہیں چل پھر کے دیکھو تو صحیح کہ ان کا انجام کیسے تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ پھر اس دنیا میں کیا سلوک کیا۔ اتنی آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ گناہوں پہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہمارے ہوتا ہے کہ جی اللہ معاف کرے گا، اللہ نے کچھ نہیں کرنا۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب جو قرآن میں نظر آتا ہے۔ اب تو میں اسی لیے اردو میں پڑھ کے آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ یوزلی ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ واضح تنبیہ ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت و نصیحت ہے اہل تقویٰ کے لیے، کہ جو اہل تقویٰ ہیں وہ ان کو اچھے سے پتا ہے کہ جب وہ گناہ کے کام کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیسا غضب ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ دل شکستہ ہونا اور نہ غم کرنا، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر لگا ہے تمہیں زخم تو بے شک لگ چکا ہے ان لوگوں کو بھی زخم ایسا ہی، کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے جنگ بدر میں تم نے ان لوگوں کو تکلیف دی تھی تو وہ انسان ہی، تو تکلیف ہے، تو آج اگر تمہیں زخم لگا ہے تو کیا بڑی بات ہے، ان کو تم اس سے پہلے زخم دے چکے ہو، اور یہ ایام زمانہ ہے کہ بدلتے رہتے ہیں ہم ان کو لوگوں پر، اور تاکہ جان لے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور بنائے تم کو گواہ، اور اللہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ دیکھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دن بدلتے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی اچھا وقت کبھی برا وقت آتا ہے، کیا وجہ ہے؟ تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائے کہ برے وقت میں ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے، ہم صبر کرتے ہیں کہ نہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی دیکھنے کے لیے بار بار ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب ایام بدلتے ہیں، جب اچھے زمانے سے برا زمانہ آتا ہے یا برے زمانے سے اچھا زمانہ آتا ہے، تو یہ صرف تمہاری آزمائش کے لیے ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیوں ایسا ہے، کہ تاکہ پاک صاف کر دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نابود کر دے کافروں کو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں یوں ہی؟ حالانکہ ابھی نہیں معلوم کیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، اور نہ ہی معلوم کیا ثابت قدم رہنے والوں کو۔ دیکھیں ایسے نہیں جنت میں لی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی تو اللہ نے آزمایا ہی نہیں ہے تم کو، ابھی تو کوئی ایسی مصیبت تم پہ آئی نہیں ہے کہ صبر دکھا کے تم اس میں سے کامیاب ہو جاؤ اور تمہاری منزلیں اوپر چلی جائیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک تم تمنا کیا کرتے تھے شہادت کی موت کی اس سے پہلے کہ ملے وہ تمہیں، سو یقیناً تم نے دیکھ لیا اس کو اور تم تھے خود دیکھ رہے۔ اور یہاں پہ کیا تھا کہ پہلے جو تھے وہ مسلمان جو تھے، جب ابھی تک کیونکہ جنگیں نہیں ہوئی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جنگ کریں گے، ہمیں بھی شہادت کا درجہ ملے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے نا، پہلے تمہیں اتنا شوق تھا، اب تم دکھاؤ کہ جب تم اللہ کی راہ میں نکلے ہو، جہاد کے لیے نکلے ہو، تو دشمن سے مقابلہ کرتے وقت تمہارے پاؤں نہ اکھڑے۔ اور اب جو ہم آیا پڑھیں گے یہ بہت پیاری آیا ہے، اور یہی آیا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال کر گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ جس نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر گئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جب پتہ چلا تو جب وہ آئے دیکھنے کے لیے اور انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا ان کی یہ حالت ہے، تو وہ پھر ممبر پہ گئے اور انہوں نے یہی آیت پڑھی، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں تو بھول ہی گیا تھا، آج مجھے یہ لگا کہ اس آیت کو آج ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کیا ہے۔ اور وہ آیت کہتی اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، بے شک ہو گزرے ہیں اس سے پہلے بہت سے رسول، تو کیا اگر یہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا پھر جاؤ گے تم الٹے پاؤں؟ اور پھر جو پھر گیا الٹے پاؤں تو ہرگز نہیں نقصان کر سکے گا اللہ کا کچھ بھی، اور جلد جزا دے گا اللہ شکر گزاروں کو۔ یہاں پہ ایک اور جو اس کا شان نزول ہے وہ یہ تھا کہ جب مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک درہ پہ کھڑا کیا تھا کہ وہاں سے ان کو ڈر تھا کہ پیچھے سے اگر کوئی آئے گا، تو یہ ایک ہی جگہ خالی تھی جہاں سے ڈر تھا کہ پیچھے سے دشمن کی فوج آ جائے گی، وہاں پہ آلموسٹ جیسے کہتے ہیں 50 کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ادھر جمع کھڑا کیا کہ کچھ بھی ہو جائے، ہماری جانیں بھی نکل جائیں، ہماری بوٹیاں بھی چیلیں اتار کے لے جائیں، تو تب بھی تم لوگوں نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ اب ہوا کیا کہ جب مسلمانوں نے شروع میں جنگ ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور دشمن بھاگ گئے۔ جیسے ہی وہ بھاگے تو جو درے پہ لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ اب تو ہمیں فتح ہو گئی ہے، ان کی نیت خراب نہیں تھی، انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہمیں فتح ہو گئی ہے تو ہم مال غنیمت جمع کرنے شروع کریں، تو انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا۔ کچھ صحابی ایسے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کسی بھی حالت میں تم نے نہیں چھوڑنا، لیکن جو پیچھے رہ گئے تھے نا وہ صرف 10 تھے۔ اور اب ہوا کیا کہ خالد بن ولید اور ابو سفیان جو تھے وہ ابھی اسلام نہیں لائے ہوئے تھے، وہ انہوں نے جب پیچھے سے دیکھا کہ درے سے لوگ چلے گئے ہیں تو انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، تو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو اتنی بری شکست اس وقت ان کو ہوئی، اور وہی واقعہ آگے آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت ان میں یہ اناؤنس ہو گیا، ایک دم سے لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ
वसल्लम वसाल पा गए हैं। तो वो सुनते ही सारों ने अपनी हिम्मतें खत्म कर दी। हजरत उमर जो है वो थोड़े जज्बाती भी थे, उन्होंने भी अपनी तलवार फेंक दी कि अब क्या फायदा जंग करने का, जिनकी खातिर हम कर रहे हैं वही नहीं रहे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जंग तुम उनकी खातिर नहीं कर रहे हो, तुम जहाद जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन की हिफाजत के लिए कर रहे हो। तो जिन्होंने उनके लिए किया तो समझ लो कि वो चले गए, लेकिन जो अल्लाह के लिए कर रहा है तो अल्लाह तो हमेशा रहने वाला है। आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और नहीं है इख्तियार किसी जान को कि मर जाए बगैर अल्लाह के हुक्म के, लिखा है वक्त अजल का, और जो चाहे बदला अपने अमाल का दुनिया में तो हम दे देंगे उसको उसके बदला इस दुनिया पर, और जो चाहे बदला आखिरत में तो अता करेंगे हम उसको वहां, और अनकरीब सिला देंगे हम शुक्रगुजारों को। अब देखिए हमारी दुआओं को आप यहाँ पे चेक कीजिए कि हमारी दुआएं क्या होती हैं। अगर हमें दुनिया चाहिए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो फरमा दिया कि जिसको दुनिया चाहिए उसको भर भर के दुनिया दे दूंगा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी दुआ सिखा दी थी ना कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। सुब्हानहू व तआला दुनिया में भी हमें हसन अच्छी चीजें दे और आखिरत में भी हमें अच्छी चीजें अता करना, आमीन सुम्मा आमीन। और अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला सहाबा की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं कि देखो कितने ही हुए हैं नबी, लड़ते हैं जिनके साथ होकर अहले अल्लाह कसरत से, तो ना हिम्मत हारी उससे जो पड़ा उन पर अल्लाह की राह में, और ना बुज़दिली की और ना दबे, और अल्लाह महबूब रखता है साबित कदमों को। और अब आयत नंबर 147 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वमा काना कौलुहुम इल्ला अन क़ालू रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फ़ी अमरिना वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। और ना था उनका कौल मगर ये कि उन्होंने कहा कि ए हमारे रब माफ फरमा दे हमारे गुनाह और हमारी ज़्यादतियां हमारे अपने मामलात में, और साबित कदम रख हमें और फतह अनायत कर हमें इन लोगों पर जो काफिर हैं। सो अता फरमाया उन्हें अल्लाह ने सिला दुनिया का और बेहतरीन अजर आखिरत का, और अल्लाह महबूब रखता है उसने अमल करने वालों को। ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम कहा मान लोगे उन लोगों का जिन्होंने कुफर किया तो मुर्तद कर देंगे वो तुमको उल्टे पांव, फिर जाओगे तुम उससे और फिर खसारा पाने वालों में से हो जाओगे। बल्कि अल्लाह ही दोस्त है तुम्हारा। अल्लाह अकबर, जिसका दोस्त अल्लाह हो जाए तो उसका क्या बात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं बल्कि अल्लाह ही दोस्त है तुम्हारा, वो सबसे बेहतर मददगार है। अनकरीब हम डाल देंगे दिलों में उन लोगों के जिन्होंने कुफर किया रोब इस वजह से कि शरीक किया उन्होंने अल्लाह के साथ, उनको नहीं नाजिल की उसने जिसकी कोई दलील, और उनका ठिकाना दोज़ख है और वो बड़ा बुरा ठिकाना है जालिमों का। देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो फरमाया कि हम रोब डाल देंगे। देखिए मोमिन जो है ना, कभी ऐसा होता है कि आपकी किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम अपनी लेवल पे बात सोचते हैं ना, हम बड़ी बड़ी लेवल पे भी नहीं सोचते, तो हम कभी हिम्मत हार जाते कि हम कैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, कोई हमें सुनने वाला नहीं, वो तो इतने ताकतवर हैं। लेकिन देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कितनी बड़ी खुशखबरी है कि अल्लाह रोब डाल देता है दूसरे के दिल में, दूसरे के दिल में खुद ही से बात आ जाती है कि नहीं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उस बात को। बस बात सिर्फ ये है कि अल्लाह पे तवक्कल कर ले। हर बात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि अगर जूती का तस्मा भी चाहिए तो वो भी अल्लाह से मांगो, अल्लाह इल्का कर देगा दूसरे के दिल में जिसने आपकी मदद करनी होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा ईमान इतना पक्का कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। और अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हो यकीनन सच्चा कर दिया तुमसे अल्लाह ने अपना वादा, जब तुम कत्ल कर रहे थे उनको उसके हुक्म से, यहाँ तक कि जब हिम्मत हार दी तुमने और इख्तलाफ किया तुमने हुक्म की तामील में, और नाफरमानी की तुमने इसके बाद जबकि दिखा दिया था तुम्हें वो जो तुम चाहते थे। तुम में से बास तलबगार थे दुनिया के और तुम में से बास तलबगार थे आखिरत के, फिर हटा दिया उसने तुमको इनके सामने से ताकि तुम्हारी आजमाइश करे, और यकीनन माफ कर दिया उसने तुम्हें, और अल्लाह बड़ा फजल करने वाला है मोमिनों पर। अब देखिए इस आयत में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं ना कि तुमने इख्तलाफ किया, तुम वो देख रहे थे जो तुम्हारा जी चाहता था, तो ये उस दर्रा पे जिन लोगों को बैठाया था ना, तो उनके बारे में था कि जब वो देख रहे थे उनको वही बात मैंने जैसे पहले बताई, उनका मकसद नहीं था, वो जो माले गनीमत था उसको जमा करने के लिए वहां से निकले थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं देखिए असल मकसद क्या था, बात ये थी कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी होगी ना उनसे, तो वो जो नाफरमानी थी देखिए उसकी कितनी बड़ी सजा मिली कि मुसलमानों को इतनी बड़ी शिकस्त का उस वक्त सामना करना पड़ा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ने उनको फिर माफ कर दिया, क्योंकि थे तो वो मोमिन ही ना। लेकिन देखिए एक फिरका, बल्कि यहाँ पे बहुत बड़ी बात आती है जंग उहद के बारे में जब होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकार रहे थे कि मेरी तरफ आओ, लोग भाग गए थे क्योंकि इतनी भगदड़ मच गई थी कि किसी को समझ नहीं आ रही थी। अचानक पीछे से जो खालिद बिन वलीद और अबू सुफियान ने हमला किया था, तो उस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पुकारे थे तो लोग भाग रहे थे, कोई इधर जा रहा था कोई इधर जा रहा था। तो उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जिनसे वो गलती भी हुई उनका मकसद ये नहीं था, तो अल्लाह ने माफ कर दी। देखिए कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी बड़ी बिशारत दे दी, लेकिन एक फिरका जब इसके बारे में बात करता है कि वो सहाबा के नाम ले लेके कि फलां भाग गया था फलां भाग गया था उस वक्त, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनको अल्लाह ने कुरान में बिशारत कितनी बड़ी दे दी। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जब तुम दूर भाग जाते थे और ना फिर कर देखते थे किसी की तरफ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
علیہ وسلم بلا رہے تھے تم کو تمہارے پیچھے سے تو پہنچایا اس نے تم کو غم پر غم، تاکہ نہ ہو تم غمگین اس پر جو جاتا رہا تم سے، اور نہ وہ مصیبت جو آ پڑی تم پر، اور اللہ پوری طرح باخبر ہے۔ یہاں پہ وہی بات جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، وہی والی بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارے تھے اور وہ کوئی ادھر بھاگ رہا تھا کوئی ادھر بھاگ رہا تھا، اور اسی وقت یہ نیوز بھی انہوں نے کسی نے ایک دم سے آؤٹ کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال پا گئے، اور ایک دم سے اور بھی لوگوں کے حوصلے ختم ہو گئے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر نازل فرمائی اس نے تم پر غم کے بعد اطمینان کی کیفیت، اونگ جو طاری ہوئی ایک جماعت پر تم میں سے، اور ایک جماعت کی فکر پڑی تھی جن کو اپنی جانوں کی گمان کرتے تھے وہ اللہ کے بارے میں بے حقیقت گمان دور جاہلیت کے، کہتے تھے کیا ہمارا ہے اس معاملے میں اختیار کچھ بھی، کہہ دو کہ بے شک اختیار سب کا سب اللہ کا ہے، مخفی رکھتے ہیں وہ اپنے دلوں میں، اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں تم پر، کہتے تھے کہ اگر ہوتا ہمارے اختیار میں کچھ حصہ تو نہ قتل کیے جاتے ہم یہاں، کہہ دو کہ اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں تو ضرور نکل آتے، وہ لوگ لکھا تھا جن کی تقدیروں میں قتل ہونا اپنی قتل گاہ کی طرف، اور تاکہ آزمائے اللہ ان کو جو تمہارے سینوں میں ہے اور صاف کر دے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ خوب دلوں کو جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہوا کیا تھا کہ جب یہ ایسی حالت ہوگی ایک دم سے جب پیچھے سے حملہ کیا تو کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ ہمیں فتح ہوگی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ 3,000 جو فرشتے ہیں وہ ہماری مدد کو آئیں گے، تو پھر ایسا کیسا ہو گیا، پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے، اگر ہم نے تو کہا تھا کہ ہم مدینہ میں رہ کے حملہ کرتے تو ہماری تو کسی نے بات نہیں سنی، تو ان کے دل میں ایسے خیالات آ رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی فرمایا کہ اگر تم گھر میں بھی بیٹھے رہتے، اگر تمہارا موت کا وقت آتا تو تم نے تب بھی تمہاری جان نہیں بچنی تھی۔ یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیونکہ جان تو جانی جانی ہے، یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ایک اور درجہ دے رہے ہیں، تمہیں شہادت کا درجہ مل جائے گا، تو تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتوں میں جگہ دیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو ان کے دل میں جو خیال آیا تھا اسی کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ بے شک وہ لوگ جو پیٹ پھیر گئے تم میں سے جس دن باہم ٹکرا گئی تھی دو فوجیں، در حقیقت پھسلا دیا تھا انہیں شیطان نے بسبب بعض ان اعمال کے جو انہوں نے کیے تھے۔ دیکھیں یہ ساری کی ساری آیات کن کے بارے میں ہیں؟ صحابہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ اکبر، جو اس زمانے کے وہ لوگ، ایک تو صحابہ تھے، ایک وہ لوگ جو منافقین تھے نا وہ تو نکل گئے تھے نا عبداللہ بن ابی کے ساتھ بھی۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ پیٹ پھیر کر نکل گئے تھے بلکہ ان کو شیطان نے پھسلا دیا تھا، اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور وہ لوگ جو بےچارے ان کو دیکھا کہ وہ جا رہے ہیں، تو کچھ ایک دو قبیلہ تھا جن کے دل میں یہ آیا کہ ہم بھی چلے جائیں کہیں ہم مارے نہ جائیں گے، تو اس طرح کے خیال آگے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نے بسبب اس کے کہ اعمال کیے تھے جو انہوں نے اسی کی کمائی تھی، اور یقیناً معاف کر دیا اللہ نے انہیں، اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بشارت دے رہے ہیں کہ ان کو معاف کر دیا اللہ نے، بے شک اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نا نیتیں دیکھتے ہیں، ان کی نیت ایسی نہیں تھی، وہ گھبرا گئے تھے، وہ سارا کا سارا سینیریو ایسا ہوتا ہے نا۔ اب آپ دیکھیں آپ کوئی ایک نیک کام کرنے جا رہے ہیں، آپ سارے کو ساتھ چلے ہیں کہ چلو جی میں بھی یہ کرتا ہوں، آپ دیکھیں وہاں تو کتنے لوگ اٹھ کے چلے گئے، وہ کہتے ہیں نہیں جی اس کام میں تو ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو ہمت ایسے ہو جاتی ہے نا۔ لیکن جہاں پہ ساروں میں ایک جوش ایک جذبہ ہوتا ہے تو وہ ہر بندہ اس کی طرف پھر کام کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، نہ ہونا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا اور کہتے ہیں اپنے بھائی بندوں کے بارے میں جب وہ سفر کرتے ہیں زمین میں یا ہوں وہ جہاد میں کہ اگر ہوتے ہمارے پاس تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ اب یہ جو پیچھے رہ گئے تھے نا مدینہ میں جو منافق تھے، اب وہ کیا کہتے ہیں، وہ انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا جب دیکھا نا کہ احد میں اتنی جانوں کا نقصان ہوا، تو انہوں نے بیٹھ کے یہ کہنا شروع کر دیا، دیکھا اگر یہ بھی ہماری طرح نہ جاتے یا واپس آ جاتے تو ان کی جانیں بچ جاتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر ہوتے ہمارے پاس تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، یہ اس لیے کہ بنا دیے اللہ ان کو حسرت ان کے دلوں میں، اور اللہ زندگی عطا کرتا ہے اور موت بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے، اور اگر قتل کیے جاؤ تم سب اللہ کی راہ میں یا مر جاؤ تو مغفرت اللہ کی طرف سے۔ مطلب یہ اگر تم جنگ کی حالت میں ہو، تم وہاں پہ شہید ہوتے ہو یا تم گھروں میں مر جاتے ہو، تو سب کے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو مغفرت تو اللہ ہی کی طرف سے ہے اور رحمت بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اور اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ تو ضرور اللہ کے حضور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ کہ تم اگر گھروں میں بیٹھے ہو تو تم سوچ رہے ہو کہ کیا تم نے آخرت میں نہیں جانا اللہ کے سامنے؟ حساب تو آخر میں ہی ہوگا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب جاؤ گے تو جو شہادت کا درجہ پا جائے گا وہ تو جنتوں میں چلا جائے گا۔ اب یہ آیا جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ بس بوجہ مہربانی اللہ کی طرف سے تم نرم مزاج ہو ان کے لیے، اور اگر ہوتے تم بد مزاج سخت دل تو ضرور یہ منتشر ہو جاتے تمہارے ارد گرد سے، سو معاف کر دو ان کو اور مغفرت مانگو ان کے لیے اور مشورہ لیا کرو ان سے معاملے میں۔
پھر جب پختہ ارادہ کر لو تو توکل رکھو اللہ سے، بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے توکل کرنے والوں کو۔ اب دیکھیں یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو واپس چلے گئے تھے عبداللہ بن ابی کے ساتھ، اپنے آپ کو تو مسلمان کہتے تھے، تو تم اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو نرم مزاج نہ بناتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق تو کیسا تھا کہ وہ اتنی محبت کرتے تھے لوگوں سے، تو لوگ تمہارے ارد گرد نہ رہتے، لوگ تم سے دور ہو جاتے، تو تم ان کو معاف کر دو، اگر وہ واپس بھی ایسے آگے ہیں تو تم ان کو معاف کر دو، اور نہ صرف معاف کرو بلکہ ان سے مشورے بھی لو واپس۔ اور یہ دیکھیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مدد کرے تمہاری اللہ تو نہیں کوئی غالب آنے والا تم پر، اور اگر وہ چھوڑ دے تمہیں تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے سوا، اور اللہ ہی ہے جس پر تم کو توکل کرنا ہے اے ایمان والو۔ اب دیکھیے کتنا بڑا سبق ہے نا کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہوئے اگر ہمیں یہ ہو کہ اگر فلاں نے میری مدد نہ کی، اگر یہ نہ ہوا تو بس میری تو زندگی میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوگی تو آپ کے لیے پوری دنیا پوری کائنات بھی آپ کی اگر ساتھ ہو جائے گی تو پھر بھی کچھ نہیں ہونے والا، اور اگر اللہ چاہے تو پورا جہان آپ کا دشمن ہو جائے تو پھر بھی آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اب اس آیا میں جو ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ مال غنیمت جو تھا اس میں ایک آدمی نے یہ کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس نے تھوڑی سی ایسی بات کر دی کہ وہ ایک چادر کی بات تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھ لیا، تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ نہیں ہے یہ شان نبی کی وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے حاضر ہوگا وہ ساتھ اس خیانت کے قیامت کے دن، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو اس کا جو اس نے کمایا، اور اس کے ساتھ نہیں ظلم کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں خیانت جو بھی اگر کوئی کسی کی اتنی سی چیز بھی، اب تو وہ سارے بوجھ اٹھائے ہوئے قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کیا وہ جو تابع ہوا اللہ کی خوشنودی کا مانند ہے اس کے جو لوٹا اللہ کے غصے کے ساتھ، اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ہے ٹھکانہ۔ پھر یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہے مختلف درجات کے اللہ کے نزدیک، اس لیے کہ جنت کے اندر بھی درجات ہوں گے نا، جیسے دوزخ میں بھی درجے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ منافق جو ہیں وہ دوزخ کے آخری درجے میں ہوں گے جس کو در کہتے ہیں، اور وہ ایسا درجہ ہے کہ جس سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے، اسی طرح سے جنت کے بھی درجے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہے مختلف درجات کے اللہ کے نزدیک، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ اعمال وہ کرتے ہیں۔ اور اب آیا نمبر 164 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یقیناً احسان کیا ہے اللہ نے مومنوں پر، مومنوں پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا کہ جب بھیجا ان میں ایک رسول انہی میں سے جو پڑھ کر سناتا ہے ان کو آیات، نمبر 1 ان کو آیات وہی جب آتی ہے آیات پڑھ کے سناتا ہے، نمبر 2 پاک کرتا ہے ان کو، نمبر 3 یہ کہ تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب کی اور حکمت کی، اور اگرچہ وہ تھے اس سے پہلے کھلی گمراہی میں۔ اور اب آیت نمبر 165 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کہ جب واقع ہوئی تم پر مصیبت جبکہ پہنچا چکے تھے تم اس سے دگنی ان کو، اس سے دگنی کون سی مصیبت تھی کہ جنگ بدر میں انہوں نے جب ان کو اس سے زیادہ تکلیف پہنچائی تھی، تم کہنے لگے کہاں سے آ پڑی یہ، کہہ دو یہ تمہارے اپنے ہی پاس سے آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ کیا اس میں آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بدر میں تم نے ان کو بھی تو ایسی تکلیف دی تھی، آج اگر دشمنوں نے تمہیں بھی تکلیف دی ہے تو تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے اوپر تکلیف کیسے آئی ہے، تو یہ تمہارے اپنے ہی پاس سے آئی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت نہیں کی تھی نا وہاں پہ جو درے کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ اب ذرا غور کیجیے، اس پوری قصے میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو کتنی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کیسا غضب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، ایک حکم جسٹ ون حکم انہوں نے نہیں مانا تھا، تو کس طرح سے مانا کیا تھا کہ مطلب وہ غلطی سے انہوں نے سوچا بچاروں نے کہ اب ہمیں فتح ہو گئی ہے تو ہم مال غنیمت میں ان کو مدد کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم کسی بھی حالت میں یہاں سے نہیں اترو گے، تو ان کو کتنی بڑی سزا تھی اس کی بات کی، تو ہمیں دیکھیے کہ ہم کتنی آرام سے کتنی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اور ہمارے دل میں کچھ خلش بھی نہیں آتی اس کی وجہ سے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیں یہاں پہ فرماتے ہیں اور جو مصیبت پڑی تم پر، اب غور کیجیے کہ جو مصیبت پڑی تم پر اس دن جب ٹکرائیں دو فوجیں تم، تو واقعہ ہوئی وہ حکم سے اللہ کے، اور تاکہ وہ معلوم کر لے کہ کون ان میں مومن ہے، کہ کون ان میں مومن مینس کہ پتہ چل جائے کہ کون مومن ہے اور کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں ماننے والا، اور تاکہ وہ معلوم کر لے ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی، اور کہا گیا تھا ان سے کہ آؤ جنگ کرو اللہ کی راہ میں یا دفاع کرو، کہنے لگے کہ اگر ہم کو خبر ہوتی جنگ کی تو ضرور چلتے ہم تمہارے ساتھ، وہ ہو گئے تھے کفر کے اس دن زیادہ قریب بنسبت اپنے ایمان کے، کہتے ہیں وہ باتیں اپنے منہ سے جو نہیں ہیں ان کے دلوں میں، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں کہ جبکہ خود بیٹھے رہتے کہ اگر مانتے وہ ہماری بات تو نہ قتل ہوتے، کہہ دو تو ٹال دو اپنی جانوں پر سے موت کو اگر ہو تم سچے۔
اور نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں بلکہ زندہ ہیں، اور وہ اپنے رب کے نزدیک رزق دیا جاتا ہے ان لوگوں کو، خوش ہیں اس سے جو عطا فرمایا اللہ نے ان کو اپنے فضل سے، اور خوشیاں منا رہے ہیں ان کی نسبت نہیں جو ملے ابھی ان سے ان کے پچھلوں میں سے، کہ نہ کچھ خوف ہے ان کو اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیں شہادت کا کتنا بڑا درجہ ہے، اللہ اکبر۔ دیکھیں جو آخر میں اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی محبت میں پیش کر دے، اس سے بڑا نذرانہ اور کیا ہوگا؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیں گے تو ہم سوچیں گے کہ ہم نے کتنی بڑی قربانی دے دی، تو جو اپنی جان کی قربانی اللہ کی راہ میں دے دے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کتنی عزت کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوش ہو رہے ہیں وہ انعام پر اللہ کے اور فضل پر اللہ کے، اور یہ کہ اللہ نہیں ضائع کرتا اجر مومنوں کا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے قبول کیا حکم کو اللہ کے اور رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ جو پہنچا انہیں زخم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی ان میں سے اور تقوی اختیار کیا اجر عظیم ہے۔ اب دیکھیے غلطی تو کچھ کے لوگوں کی تھی نا، لیکن اس کی وجہ سے اگر دوسروں کو زخم بھی پہنچا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے، کہ ان کی نیکی اور ان کا تقوی ضائع نہیں جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ کہا جن سے لوگوں نے کہ بلا شبہ بہت لوگ جمع ہو گئے ہیں تمہارے مقابلے کے لیے، تو ڈرو ان سے، تو اور زیادہ ہو گیا ان کا ایمان، اور کہنے لگے کہ کافی ہے ہمارے لیے اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے۔ وہ لوٹے نعمت کے ساتھ اللہ کی اور اس کے فضل سے، اور نہ پہنچا انہیں کوئی ضرر، اور تابع رہے وہ اللہ کی خوشنودی کے، اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا۔ اب آیت نمبر 175 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ در حقیقت یہ تھا تم کو شیطان کے خوف دلا رہا تھا اپنے دوستوں سے، تو مت ڈرنا تم ان سے، اور ڈرتے رہنا مجھ سے اگر تم مومن ہو، اور نہ غمگین کر دے تم کو وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، بے شک وہ ہرگز نہیں نقصان کر سکتے اللہ کا کچھ بھی، چاہتا ہے اللہ کہ نہ رکھے ان کا کوئی حصہ آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے خریدا کفر کو ایمان کے بدلے، ہرگز نہیں بگاڑ سکتے وہ اللہ کا کچھ بھی، اور ان کو عذاب ہوگا دکھ دینے والا۔ اور نہ گمان کرے وہ لوگ، اور نہ گمان کرے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ یہ جو مہلت دیے جاتے ہیں ہم ان کو تو یہ بہتر ہے ان کے لیے، در حقیقت مہلت دیتے ہیں ہم ان کو تاکہ وہ بڑھ جائے گناہوں میں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے ذلت والا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم دیکھتے ہیں نا کہ بعض دفعہ کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، پھر بھی اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، ان کے تو کاروبار، ان کی اولادیں ایسی تو ان کا ایسا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے تم امپریس نہیں ہونا، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مہلت دے رہے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے ایمان میں جو ان کا اپنے کفر میں وہ اتنے زیادہ آگے بڑھ جائیں کہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو سزا دیں گے، اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا اللہ اکبر کہ پھر وہاں پہ ان کا کوئی ولی اور کوئی دوست نہیں ہوگا۔ اور نہیں ہے ایسا کہ اللہ چھوڑ دے مومنوں کو اس حال میں ہو تم جس میں، یہاں تک کہ نہ الگ کر دے وہ ناپاک کو پاک سے، اور نہیں ہے اللہ کہ بتا دے تم کو غائب، لیکن اللہ منتخب کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ سو ایمان رکھو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان پر قائم رہو اور تقوی اختیار کرو تو ہے تمہارے لیے اجر عظیم۔ یہاں پہ جو غائب کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنا غائب کی صفت ظاہر نہیں کرتا سوائے ان رسولوں کو جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسولوں کو غائب کا علم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں رسولوں کو غائب کا علم دے دیتے ہیں۔ اور نہ گمان کرے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس میں جو عطا فرمایا اللہ نے ان کو اپنے فضل سے۔ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں کیا عطا فرمایا ہے؟ اپنا ہر چیز آپ دیکھیے کہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا نا اس میں جس کا حق ہے جتنا اس کو وہ دے دیں، جیسے غریبوں کا حق ہے، محتاجوں کا حق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بخل بہتر ہے ان کے حق میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہمارے پاس ہے ہماری تو ضرورتیں اتنی ہیں بڑھاپے میں کام آئے گا، تو جو بخیل ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن بہت برے حال میں ہوگا، بلکہ وہ برا ہے ان کے لیے، عنقریب توق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا اس کا جو بخل کرتے ہیں جس میں قیامت کے دن۔ اور اللہ کے لیے ہے میراث آسمانوں و زمینوں کی، اور اللہ کے لیے ہے جو تم کرتے ہو، اللہ اس سے خوب خبر رکھتا ہے۔ بے شک سن لیا اللہ نے قول ان لوگوں کا، کہا جنہوں نے یقیناً اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہے۔ کیونکہ دیکھیں مذاق اڑاتے تھے نا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں دو، اللہ کے دین کو ضرورت ہے اس کو دینے کے لیے، تو یہ مذاق اڑاتے تھے کہ ان کا اللہ جو ہے نا وہ فقیر ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عنقریب لکھ لیں گے ہم ان کے لیے انہوں نے کہا، اور جو انہوں نے کہا، اور قتل کرنا ان کا نبیوں کا نحق، اور کہیں گے ہم کہ چکھو اب یہ عذاب اور سخت جلن والی آگ کا۔ اللہ اکبر۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ جو بھیجا آگے تمہارے ہاتھوں نے، اور یقیناً اللہ نہیں ظلم کرتا بندوں پر۔ آیت نمبر 183 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا یقیناً اللہ نے عہد کیا ہے ہم سے کہ نہ ایمان لائے ہم کسی رسول پر جب تک کہ نہ لے آئے وہ ہمارے پاس ایسی قربانی کہ کھا جائے جس کو آگ۔ کہہ دو یقیناً آ چکے ہیں تمہارے پاس کئی رسول مجھ سے پہلے کھلی نشانیوں کے ساتھ، اور وہ بھی جو تم نے کہا ہے، تو کیوں قتل کیا تم نے ان کو
اگر ہو تم سچے. کیونکہ پہلے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا جب قصہ پڑھا تھا کہ ان کے 2 بیٹے تھے جن کے آپس میں لڑائی ہوئی تھی, ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا. تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو اپنی قربانی اللہ کے لیے پیش کرتے تھے تو اس کا یہ ہوتا تھا کہ قربانی کرو اور پہاڑ پہ چھوڑو یا کسی اونچی جگہ پہ. تو آسمان سے ایک بجلی آتی تھی جو اس کو جو قبول کی جاتی تھی نا, اس قربانی کو قبول اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آگ اٹھا کے لے جاتی تھی. تو اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ کون سچ ہے اور کون جھوٹا ہے. اللہ کا شکر کریں کہ اب وہ چیز نہیں ہے, ورنہ تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے, کیونکہ دلوں کا حال تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے نا. کہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوئی لڑائی ہوئی ہے اور سامنے چیز رکھی, آسمان سے بجلی آئی اور اس کو ایک چیز کو اٹھا کے لے گئی, تو دوسرے کو تو پتہ چل گیا نا سب کے سامنے. اب یہی بات وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ بھی ہمیں ایسی نشانی دکھائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس میں سچے ہو تو تم پھر ٹھیک ہے, پہلے نبیوں نے بھی تمہارے پاس اتنی نشانیاں لے کے آئے تھے تو تم نے ان نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ پھر اگر جھٹلایا ہے انہیں تم نے, تو یقیناً جھٹلایا گیا تھا رسولوں کو تم سے پہلے جو آئے تھے کھلی نشانیوں کے ساتھ اور صحیفوں اور روشن کتابوں کے ساتھ. ہر نفس کو مزہ چکھنا ہے موت کا, اور بے شک پورے کے پورے دیے جائیں گے جو تمہارے اجر قیامت کے دن. پھر جو بچا لیا گیا آگ سے اور داخل کیا گیا جنت میں تو یقیناً ہوگا وہ کامیاب, اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر سامان دھوکے کا. دیکھیے ہم کتنی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں, قیامت کے دن اگر تھوڑی سی سزا ملے گی اس کے بعد تو آخر سارے مسلمانوں نے جنت میں چلے جانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ اصل کامیابی یہی ہے کہ جو دوزخ کی آگ سے بچا کے جنت میں چلا گیا. اور اللہ نہ کرے ہمیں اتنی ہمت کہاں کہ ہم, اللہ نہ کرے کہ اتنی سی آگ برداشت نہیں کرتے کہ ہم تھوڑے دن کا عذاب لے کے بھی جنت میں چلے جائیں. ہمیں یہ چیز سوچنی بھی نہیں چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے, آمین ثم آمین. اب آیت نمبر 186 میں اب غور سے سنیے گا اس آیت کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضرور آزمائے جاؤ گے تم اپنے مالوں سے, اپنی جانوں سے, اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب تم سے قبل, اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا اعزاء کی باتیں بہت سی. اور اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش تو آئے گی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ بشیئن, تھوڑی کچھ جانوں میں سے تھوڑا, آپ کے مال میں سے تھوڑا, آپ کی بیماری میں سے صحت میں سے تھوڑا لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش آئے گی. لوگوں کی باتیں بھی تم پہ آئیں گی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ, تمہارا صبر دیکھیں گے. اب یہ نہیں کہ شروع میں واہ ویلا مچا لیا, چیخو پکار کر لیا, جب سب کچھ کر لیا تو پھر کہا کہ اب میں صبر کرتی ہوں. وہ صبر کی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب لیا اللہ نے عہد ان لوگوں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب کہ تم ضرور بیان کرتے رہو گے اسے لوگوں سے اور نہیں چھپاؤ گے اسے, بس پھینک دیا انہوں نے اسے پس پشت اور بیچ ڈالا اسے تھوڑی قیمت پر, سو برا ہے جو کچھ سودا کیا انہوں نے. اور اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ یہ جو عہد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے لیا تھا, تو کیا ہم سے عہد نہیں لیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم نے کہا تھا نا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہی ہے وہ آیت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے ان کو کہا تھا نا, ہمیں بھی ایسے ہی کہا تھا, اور انہوں نے بھی پھینک دیا اپنے پشتوں کے پیچھے اور ہم نے بھی پھینک دیا. اللہ ماشاء اللہ جو لوگ تو کر رہے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ دیکھیں دنیا کی زندگیوں میں اتنے مصروف کہ ہمیں وقت ہی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت برا سودا کیا انہوں نے. نہ خیال کرنا تم کہ وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں اس پر جو انہوں نے کیا اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس پر جو انہوں نے کیا ہے, تو نہ خیال کرنا تم ان کے لیے کہ انہیں چھٹکارا ہے عذاب کا, کیونکہ انہیں عذاب ہے دردناک. کیونکہ اکثر لوگ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی کام کر کے پھر تعریفیں کرانا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے یہ کام کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس کا اجر مل گیا دنیا میں. تم نے جو کچھ کیا, تم نے تعریف کے لیے کیا, تعریف مل گئی تمہیں. تم نے جو مسجد بنائی واہ واہ تم نے کروا لی اور وہ تمہیں مل گئی. تم نے کسی کا گھر میں جا کے کوئی گروسری ڈال دی تو تم نے واہ واہ چاروں سے کرا دی, تو تمہیں تو مل گئی تھی. تو اب جو دنیا میں تمہیں مل گیا تو آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. یہ بہت ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنے والی چیزیں. ہم لوگ اتنا اوپر سے لے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ نیکی وہ ہے جو تم قیامت کے دن آخرت تک لے کے جاؤ. ہم آخرت تک کیسے لے کے جائیں گے؟ ہم تو یہیں پہ دکھاوا کر کے, شو بازی کر کے, جتلا کے اس کو یہیں پہ ضائع کر دیتے ہیں. لیکن آخرت تک جو نیکی پہنچے گی اسی کا تو اجر ملے گا نا ہم لوگوں کو. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں و زمینوں کی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بے شک پیدائش میں آسمان و زمین کی اور بدل کر آنے میں رات و دن کے بڑی نشانیاں عقل والوں کے لیے. اور اب اس آیت کو غور سے سنیے گا کہ وہ لوگ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر, اور غور کرتے ہیں پیدائش میں آسمان و زمین کی, اور کہتے کیا ہے کہ
ہمارے رب نہیں پیدا کیا تو نے، یہ سب کچھ بے مقصد، تو پاک ہے، سو بچا لے ہمیں عذاب سے دوزخ کے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے نا، تو یاد کر لیجیے یہ بات ہو رہی ہے جو لوگ تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے، اور کروٹوں پہ ان کے بستروں پہ ان کی کروٹیں نہیں رکتی ہیں کہ وہ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ لوگ دعائیں کیا کرتے ہیں کہ ہمارے رب بے شک جس کو ڈالا تو نے دوزخ میں تو یقیناً رسوا کر دیا اسے تو نے، اور نہیں ہوگا ظالموں کا کوئی بھی مددگار۔ اور یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کہ اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو کہ وہ پکار رہا تھا کہ ایمان لیا اور ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے ہمارے رب پر، سو معاف فرما دے ہمیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور دور کر دے ہم سے برائیوں کو، اور موت دے دے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ، اے ہمارے رب، اور عطا فرما ہمیں وہ جس کا وعدہ کیا تھا تو نے ہم سے اور ہمارے رسولوں کے واسطے سے، اور نہ رسوا کر ہمیں قیامت کے دن، بے شک تو نہیں خلاف کرتا وعدے کے۔ اور اب یہاں پہ دیکھیے کہ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس قبول کر لی دعا ان کی ان کے رب نے، بے شک میں نہیں ضائع کرتا عمل کسی عمل کرنے والے کا، تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک دوسرے سے ہو، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے گھروں سے اور ستائے گئے میری راہ میں اور جنگ کی انہوں نے اور قتل کیے گئے، اور ضرور میں دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیاں، اور ضرور داخل کر دوں گا ان کو جنتوں میں، اور جس میں بہ رہی ہیں نہریں، اجر اللہ کی طرف سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بڑا عمدہ اجر ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ ڈالے دھوکے میں تم کو گھومنا پھرنا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا شہروں میں، فائدہ ہے تھوڑا سا، پھر ٹھکانا ہے ان کا دوزخ میں، اور وہ بڑی بری جگہ ہے۔ دیکھیں ہم کبھی کسی کو دیکھ کے بڑے امپریس ہوتے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو اتنی سیریں کرتے ہیں، پھرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ان کو اللہ نے اتنا نوازا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مت دھوکے میں آنا ان سے، تھوڑا فائدہ ہے دنیا کی زندگی کا، پھر ٹھکانا ہے ان کا دوزخ، اور وہ بڑی بری جگہ ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ان کے لیے جنتیں ہیں بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، رہیں گے ہمیشہ ان میں، مہمانی ہے اللہ کے پاس سے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے بہتر ہے وہ نیکوکاروں کے لیے۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، اور وہ جو نازل کیا گیا ان کی طرف، عاجزی کرتے ہیں اللہ کے آگے، نہیں بیچتے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہے اجر ان کے رب کے پاس، بے شک اللہ بڑی جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اب آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 200 میں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ثابت قدم رہو اور استقامت اختیار کرو اور کمر بستہ رہو اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہاں پہ سورۃ آل عمران کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، ہم نے جتنے احکامات پڑھے ہیں، جو سبق ہمیں اس سورہ سے ملے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں اس کو جاری و ساری کر دے، آمین ثم آمین۔ اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ النساء۔ اب دیکھیے کہ قرآن میں سورۃ الرجال نہیں ہے، ہمارا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے نام سے پوری سورہ دے دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور پیدا کیا اسی سے اس کا جوڑا اور پھیلا دیے ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورتیں، اور ڈرتے رہو اللہ سے وہ ہستی کے سوال کرتے ہو تم ایک دوسرے سے جس کے واسطے سے اور رشتوں سے، بے شک اللہ ہے جو تم پر نگہبان ہے۔ اور حوالے کر دو یتیموں کو ان کا مال، اور نہ بدلو برے مال کو پاکیزہ مال سے، اور نہ ملا کر کھا جاؤ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ، یقیناً یہ بہت سخت گناہ ہے۔ اب یہاں پہ ہم انشاءاللہ یتیموں کے مال کے بارے میں کہ یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں، یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یتیموں کا مال، فار ایگزامپل کسی کی ڈیتھ ہو گئی، چچا تھے اور تایا تھے، اور ایک فار ایگزامپل چچا کی ڈیتھ ہو گئی اور تایا نے کیا سمجھا کہ اب تو یہ یتیم بچے ہیں، ان کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کو کیا پتہ چلے گا، تو اچھی چیزیں وہ اپنی طرف لے جائے اور خود رکھ لے اور بری چیزیں ان کو دے دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ حوالے کر دو یتیموں کو ان کا مال، اور نہ بدلو برے مال کو پاکیزہ مال کے ساتھ، اور نہ ملا کر کھاؤ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ، کہ اگر آپ تم اس کے ذمہ دار ہو، تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا وارث بنا دیا ہے، تو تم ایسا نہ کرنا کہ تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے جلدی جلدی ختم کرو، تاکہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو اس سے پہلے ہی تم ان کا مال ختم کر دو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کو خوف ہو کہ نا انصاف کر سکو گے تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں، تو نکاح کر لو ان سے جو پسند ہو تم کو ان کے سوا۔ اور اب سورۃ النساء آیت نمبر 3 کو بہت غور سے آپ نے سنا ہے، کیونکہ اکثر اسی بات پہ پورا قرآن چھوڑ کے اس بات پہ بحث ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ اسلام میں دیکھیں 3-4 شادیوں کی
इजाजत है, तो किस शर्त पे इजाजत है आज आप खुद आप देख लेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया। क्योंकि ये यतीम बच्चियों के बारे में बात हो रही थी कि जिसके तुम सरपरस्त बनते हो, तो उनके साथ तुमने क्या सलूक करना है। क्योंकि होता क्या था कि बाज दफा क्योंकि उनके पास अगर माल है और अपने निकम्मे बच्चे की शादी सिर्फ इस वजह से कि वहां से माल उसको मिल जाएगा तो तुम कर देते हो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे मना कर रहे हैं कि अगर तुमको ये खौफ हो कि ना इंसाफ कर सकोगे तुम यतीम लड़कियों के बारे में, तो निकाह कर लो उनमें से जो तुम्हें पसंद है, उनके सिवा, मतलब उन यतीम बच्चों के सिवा तुम बाहर कहीं भी क्यों निकाह कर लो। औरतें दो दो तीन तीन या चार चार, यहाँ पे ये लफ्ज आया है। लेकिन अगली आयत भूल जाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि फिर अगर अंदेशा हो तुमको कि ना इंसाफ कर सकोगे तो बस एक, ये एक का वर्ड जो है ना इसको अंडरलाइन कर ले कि बस एक, या वो जिसके तुम मालिक हो, जिसके मालिक हो मीन्स कि वो जो लौंडियां थी उनके बारे में है, या वो खरीदी हुई औरत जो उनकी लौंडियां हो जाती है ना जो जंगों में जैसे आती थी। तो उसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे एक का लफ्ज इस्तेमाल किया कि वो ज्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए, क्योंकि इंसाफ नहीं कर सकोगे और ये ज्यादा करीब है इसके कि ना झुक पड़ो ना इंसाफी की तरफ, और दे दिया करो औरतों को उनके मेहर खुशी से। बस अगर वो छोड़ दे अपनी खुशी से तुम्हारे लिए कुछ भी इनमें से अज खुद तो खा लिया करो उसको मजे से। और अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे मेहर की बात कर रहे हैं। वैसे तो जिस जिसको मेहर नहीं मिला ना ये आयत अपने मियाँ को सुना दे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि फौरन मेहर दे दो, और अगर खुशी से अपनी खुशी से औरत ये कह देती है कि मैं उसका कुछ हिस्सा छोड़ देती हूँ तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। अब मत हवाले करो कम अकलों को उनके माल जैसे जिसे बनाया अल्लाह ने तुम्हारे लिए सबब मईशत का, और खिलाते रहो उन्हें उनमें से और पहनाते रहो उन्हें और कहते रहो उनसे माकूल बात। और यहाँ पे देखिए जो बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उन्हीं के माल से, अगर तुम्हारे पास इतना नहीं है तो तुम उन्हीं के माल में से उनको खाना भी खिलाओ, उनके कपड़ों का बंदोबस्त भी करो, उनके रहन सहन का बेसिकली, और उनके साथ माकूल बात करो। क्योंकि ये लोग ऐसे जिनका बाप नहीं होता ना वो बच्चे पहले ही सहमे होते हैं। तो माकूल बात मीन्स कि ऐसे नहीं कि तुम चिढ़ जाओ या तुम्हें ये लगे कि क्या मुसीबत है मेरी इस जिम्मेदारी की, मुझ पर क्यों ये जिम्मेदारी आ गई है। उनसे नरम बात करो, जांचते रहो यतीमों को यहाँ तक कि जब पहुंच जाए वो उम्र निकाह तक, फिर अगर देखो तुम उनमें फहम तो दे डालो उनको उनके माल, और ना उड़ा देना उसे फजूल खर्ची और जल्दी में कि कहीं वो बड़े हो जाएं। और जो हो असूदा हाल तो वो परहेज करे अपने माल से, और जो हो जरूरतमंद तो चाहिए कि उसे खा ले मुनासिब तौर पर। फिर जब हवाले करने लगो उनको उनके माल तो गवाह कर लो उन पर, और काफी है अल्लाह हिसाब लेने वाला। यहाँ पे देखिए डरने की बात यह कि अल्लाह हिसाब ले लेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो लोग जिनको ये डर है कि उनके वो पहले ही गरीब है, उनके ऊपर फिर अपने बच्चे नहीं पाल रहे तो यतीमों की भी जिम्मेदारी आ गई। तो अगर यतीम का कोई माल है तो फिर आप उनके खर्चे के लिए अगर इस्तेमाल करते हो तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। यहाँ पे एक और बात ये आती है कि अगर जब तुम उनको देखो कि वो समझदार हो गया बालिग हो गया तो उनका माल उनको अच्छे तरीके से वापस लौटा दो और उसमें एक गवाह बना लो। अब मर्दों के लिए हिस्सा, अब ये विरासत की बात आ रही है कि मर्दों के लिए हिस्सा है उसमें से जो छोड़ जाए वालिदैन और करीबी रिश्तेदार, और औरतों के लिए हिस्सा है उसमें से जो छोड़ जाए वालिदैन और करीबी रिश्तेदार। ये पहले की आया है। इसके बाद जो दूसरा हुक्म आया था उसमें ये मनसूख हो गई थी, क्योंकि करीबी रिश्तेदार शुरू में तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाते हैं तो उस वक्त साहबा की फैमिली नहीं थी, कोई इस्लाम लेके आया तो एक लड़का था, कोई खाली जैसे कोई लड़की थी या किसी की फैमिली नहीं थी। लेकिन जब उनकी फैमिलीज बन गई उनके अपने बच्चे हो गए तो फिर असूल ये हो गया कि वालिदैन का डेफिनेटली माल है, रिश्तेदारों के माल का फिर डिफरेंट असूल आ गया था। तो शुरू में क्या था कि औरतों का विरासत में कोई हिस्सा नहीं होता था। इस्लाम ने औरत को विरासत में हिस्सा दिया, लेकिन इंशाल्लाह जहां पे डिटेल आएगी मैं आपको बताऊंगी विरासत का बकायदा एक इल्म है। और अगर भी देखें कि अगर विरासत के बारे में थोड़ी सी भी कोई गलती कर जाता है तो उसका गुनाह भी इतना ज्यादा है। अल्लाह ना करे आज अपने इर्द गिर्द देखिए कि वही माँ बाप जो कमा कमा के सारी जिंदगी जमा करते हैं औलाद के लिए, वही औलाद के लिए सबसे बड़ा फितना बन जाता है कि जब विरासत की बारी आती है तो वही बहन भाई एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, दिलों में इतनी दुश्मनियां और इतनी रंजिशें आ जाती हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि इसका थोड़ा हो इसमें या बहुत ज्यादा हो, ये हिस्सा मुकर्रर है अल्लाह की तरफ से। और जब आ जाए मिरास की तकसीम का वक्त करीबी रिश्तेदार और यतीम और नादार तो दे दो उनको उनमें से कुछ और कहो उनको माकूल बात। और डरना चाहिए उन लोगों को कि अगर छोड़ जाए वो अपने बाद औलाद नातवान तो उनको खौफ हो इसकी निस्बत, बस चाहिए कि डरें वो अल्लाह से और चाहिए कि वो बात कहें दुरुस्त। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बेसिकली इंसान को ये समझा रहे कि तुम अपने आप को उस जगह पे रख के देखो कि कल को तुम ऐसे हो जाते हो, तुम्हारी छोटे बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं तो उनके साथ लोग क्या सलूक करेंगे। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा सलूक हो तो वही सलूक तुम यतीम बच्चों के साथ करो। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं यकीनन वो लोग जो खाते हैं माल यतीमों के नाजायज तौर पर दर हकीकत वो भर रहे हैं अपने पेटों में आग और अनकरीब दाखिल हो जाएंगे वो भड़कती हुई आग में। वसीयत करता है तुम्हें अल्लाह औलाद के बारे में, मर्द का हिस्सा बराबर है दो औरतों के हिस्से में, फिर अगर वो औरतें ही दो से ज्यादा तो उनका है दो तिहाई जो छोड़ा तरके में।
اور اگر ہو لڑکی ایک ہی تو اس کا ہے نصف، اور اگر میت کے ماں باپ کا ہر ایک کے لیے دونوں میں سے چھٹا حصہ جو چھوڑا ترکے میں اگر ہو اس میت کی اولاد، اگر نہ ہو اس میت کی اولاد اور اس کے وارث ہوں اس کے ماں باپ تو اس کے ماں باپ کا 1/3 حصہ ہے، پھر اگر ہو اس میت کے بہن بھائی تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے، پھر وصیت کی جو اس کی میت نے اور قرض ادا کرنے کے بعد یہ حصہ کیا جائے گا۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے نہیں معلوم تم کو کون ان میں سے زیادہ قریب ہے تمہارے نفع کے لحاظ سے، مقرر کیے ہوئے ہیں یہ حصے اللہ کی طرف سے، یقیناً اللہ جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ اور تمہارے لیے نصف اس کا جو چھوڑا ترکے میں تمہاری بیویوں نے اگر نہ ہو ان کی اولاد، پھر اگر ہو ان کی اولاد تو تمہارا حصہ چوتھائی ہے اس میں سے جو چھوڑا ترکے میں انہوں نے بعد وصیت کے جو انہوں نے کی اور یا قرض کی ادائیگی کے۔ دیکھیں وراثت کی ساری تقسیم جو ہے نا وہ ان دو چیزوں کے بعد ہوگی، جو وصیت انہوں نے کی، اور وصیت جو ہے نا وہ صرف 1/3 کی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی نہیں کر سکتے۔ تو 1/3 کی جو وصیت کی پہلے وہ ادا کر دو، اور پھر اگر کسی کا قرض لیا ہے تو وہ ادا کرنے کے بعد پھر وصیت کی تقسیم ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑا ترکے میں تم نے اگر نہ ہو تمہاری اولاد، پھر اگر ہو تمہاری اولاد تو ان بیویوں کا 8واں حصہ ہے اس میں جو چھوڑا ترکے میں تم نے بعد وصیت کے جو تم نے کی ہو یا قرض ادا کرنے کے بعد، اور اگر ہو ایسا مرد جس کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا، یا ایسی عورت اور اس کا ہو ایک بھائی اور ایک بہن تو ہر ایک کا ان میں سے چھٹا حصہ ہے، اور اگر ہوں بھائی بہن ایک سے زیادہ تو وہ شریک ہوں گے 1/3 میں بعد وصیت کے جو اس نے کی ہو یا قرض ادا کرنے کے بعد، بشرط کہ ایسی وصیت نہ ہو ضرر رساں۔ یہ فرمان ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ نہایت علم والا اور بردبار ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں وراثت کا جو اصول ہے نا وہ اگر آپ میری تفسیر کی کلاس میں آپ دیکھیں گے اسی سیم آیات کو آپ وہاں سے جا کے دیکھیں، اس میں نے بہت ڈیٹیل میں بتایا، یہاں پہ اتنی ڈیٹیل بتا نہیں سکتے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ وراثت کے بارے میں سارے حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بیانہ ہے، کوئی اپنی مرضی سے وراثت تقسیم نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے وراثت کو تقسیم کیا جائے، یہاں تک کہ مرنے والے کی ایک سوئی بھی اگر پیچھے ہے نا تو اس کو بھی برابر برابر تقسیم ہونا ہے، اتنی بڑی بات ہے، اور اسی پہ ہی ہم سب سے زیادہ دھوکا کھا جاتے ہیں، اسی پہ ہم سب سے زیادہ لے کر جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں میں تو یہ بات ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر لڑکیوں کا تو کوئی حصہ ہی نہیں ہے، وہ زبردستی یہ کہتے ہیں کہ تم یہ لکھ دو کہ یہ تمہارے بھائی کا حصہ ہے، تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے کل جا کے؟ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اگر تم یتیم کا مال کھاتے ہو تو پیٹوں میں آگ بھرتے ہو اور دوزخ میں جاؤ گے، اور اگر تم وراثت میں کچھ ایسے کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے عذاب کی خبر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حدود ہے اللہ کی، اور جو کہ اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ داخل کرے گا ان کو جنتوں میں، بہ رہی ہوں گی جس کے نیچے نہریں، رہیں گے ہمیشہ وہ اس میں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیں اللہ کی حدود کو جو اپنے طور پہ یہ سوچے کہ نہیں جی میرا خیال ہے کہ میں ایسے کر دوں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وراثت کے قانون بڑے بیانہ ہے، اگر کسی کو نہیں سمجھ آتی تو وہ لوگ جنہوں نے اس کے اندر باقاعدہ علم لیا ہوا ہے ان سے یہ پوچھے، کیونکہ ہر گھر میں یہ معاملہ تو ہر گھر کا ہے، موت اور زندگی تو ہر ایک کے ساتھ ہے نا، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ بہن اکثر ہوتا ہے کہ بیٹیاں بیچاری ڈر کے مارے نہیں بولتی ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی ناراض ہو جائیں گے، لیکن بھائیوں کو یہ سوچنا ہے کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، وہ پیسہ جو تم غلط طریقے سے اگر لیتے ہو، وراثت کا غلط طرح سے تقسیم کرتے ہو تو تم پیٹوں میں آگ بھرتے ہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے گا اس کی حدود کو، وہ داخل ہوگا آگ میں اور ہمیشہ وہ اس میں رہے گا، وہ عذاب ہے اس کے لیے ذلت کا۔ اور آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان عورتوں کو جو شادی شدہ ہیں اور بدکاری کرتی ہیں ان کے بارے میں ایک اصول بتاتے ہیں، اور جو ارتکاب کرے بدکاری کا تمہاری عورتوں میں سے تو شہادت لاؤ ان پہ 4 لوگوں کی اپنوں میں سے، پھر اگر وہ شہادت دے تو قید رکھو ان کو گھروں میں یہاں تک کہ آ جائے ان پر موت یا پیدا کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی سبیل۔ یہاں پہ دیکھیے کہ 4 گواہ، اگر کوئی خدا نہ خاصہ زنا کا کیس ہوتا ہے تو 4 گواہ کہاں سے لائیں گے، کیونکہ یہ تو چھپ کے کرنے والا عمل ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیونکہ اس کی سزا اتنی بڑی ہے نا کہ جو اگر ایسا عمل کرتا ہے تو اس کو سٹون ٹو ڈیتھ، جیسے پتھر مار مار کے مار دیتے ہیں، سٹون ٹو ڈیتھ کی سزا ہے۔ تو یہ سزا ایسا نہیں ہے کہ کسی نے جان بوجھ کے کسی سے بدلہ لینے کے لیے کسی پہ الزام لگا دیا کہ یہ عورت کو میں نے ایسے دیکھا ہے تو اس کو سزا مل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی کڑی شرط رکھی ہے کہ 4 گواہ جب تک نہیں ہوں گے، اور اگر 4 گواہ نہیں ہوتے، ایک گواہی دیتا ہے نا تو اس کو اس کی سزا ملے گی کہ وہ حالانکہ بے شک وہ سچا ہو، لیکن 4 گواہوں کی گواہی ضروری ہے۔ لیکن اگر 2 فار ایگزامپل آ کے لوگ کہتے ہیں اور 4 نہیں ملتے ہیں تو پھر سزا 2 کو ملے گی۔
یہ اتنا بڑا اصول ہے. کبھی آپ پڑھ کے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اصول کتنے خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قانون ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر وہ شہادت دیں تو قید رکھو ان کو گھروں میں یہاں تک کہ آ جائے ان پر موت یا پیدا کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی اور سبیل. اور جو دو مرد ارتکاب کرے بدکاری کا تم اس سے تو آزاد ہو ان دونوں کو. پھر اگر وہ توبہ کر لے اور اصلاح کر دے تو پیچھا چھوڑ دو ان کا, بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. در حقیقت توبہ کی قبولیت اللہ کے ذمہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کر بیٹھتے ہیں برائی ندانی سے پھر توبہ کر لیتے ہیں جلدی. سو یہ لوگ ہیں توبہ قبول کرتا ہے اللہ جن کی, اور ہے اللہ جاننے والا اور حکمت والا. دیکھیں کتنی خوبصورت آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے گناہ کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر توبہ کر لو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دیں گے. بس اللہ سے توفیق مانگا کریں کہ یا رب العالمین ہمیں توبہ کی توفیق عطا کر اور ہمیں اس میں جمنے کی بھی توفیق عطا کر. اور نہیں ہے قبولیت توبہ کی ان لوگوں کے لیے جو کرتے ہیں برے کام, یہاں تک کہ جب آ موجود ہو ان میں سے کسی کو موت تو کہنے لگے کہ یقیناً میں توبہ کرتا ہوں. اور اب یہاں پہ وہ لوگ جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں ہے قبولیت توبہ کی ان لوگوں کے لیے جو کرتے ہیں برے کام, یہاں تک کہ جب آ موجود ہو ان میں سے کسی ایک کی موت تو کہنے لگے یقیناً میں توبہ کرتا ہوں اب. اور نہ ان لوگوں کی جو مرتے ہیں جبکہ وہ ہوتے ہیں کافر, یہی لوگ ہیں تیار کر رکھی ہم نے جن کے لیے اللہ اکبر دردناک عذاب. دیکھیں اگر کوئی موت کا وقت آ گیا اور اب ان کو لگا کہ اوہو اب تو میرا جانے کا وقت ہے, اس وقت توبہ کرتے ہیں تو اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, نہیں جائز تمہارے لیے کہ وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی, اور نہ روکے رکھو انہیں کہ لے لو کچھ ان سے جو کچھ دیا ہے تم نے ان کو, مگر یہ کہ مرتکب ہوں وہ بدکاری کے کھلے طور پر, اور گزر بسر کرو ان کے ساتھ اچھی طرح. پھر اگر ناپسند ہو وہ تم کو تو ممکن ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو, اور اللہ پیدا کر دے اس میں کوئی خیر کثیر. پھر دیکھیے کتنا بڑا اصول ملتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زبردستی تم اپنی عورتوں کے وارث نہ بن بیٹھو, کیونکہ اگر تمہاری ان کے ساتھ نہیں بنتی ہے اور تم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہو لیکن تم صرف اس لیے ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہو کہ اگر میں نے اس کو طلاق دی تو میں نے اس کے نام تو گھر کیا ہوا تھا, یا میں نے مہر کی اتنی بڑی بڑی رقم لکھی ہوئی تھی تو میں ان کو نہیں دینا چاہتا, تو اس لیے زبردستی تم ان کو اپنے پاس رکھتے ہو, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے منع کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر تم یہ ہے کہ عورت بدکاری کرتی ہے اور تمہیں پتہ چل جاتا ہے, لکھے نا کہ کھلے عام بدکاری کرتی ہے, تو تب یہ ہے کہ اگر تم نے مہر اس کے جو بھی تم نے ان کو چیز دی ہے تم اگر نہیں واپس دیتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک راستہ ہے. لیکن یہ راستہ اپنانے کے لیے تم جان بوجھ کے عورت پر بدکاری کا الزام لگاؤ گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوزخ میں پھینکیں گے. اور اب یہ آیت بھی بہت غور سے سننے والی ہے ہر اس آدمی کے لیے جب وہ دوسری شادی کرتے ہیں کسی بھی ریزن سے, اور وہ پہلی عورت کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں. اور یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا خوبصورت اصول بتا رہے ہیں کہ اگر ارادہ کرو تم بدلنے کا ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی, اور دے چکے ہو تم ان میں سے ایک کو ڈھیر سا مال, تو نہ واپس لو ان میں سے کچھ بھی, تو کیا واپس لوگے تم اسے بہتان لگا کر یا گناہ کر کے؟ کہ تم اپنی بیوی پر جھوٹا الزام لگا کے بدکاری کا تو تم اپنے پیسہ بچانا چاہتے ہو, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیوں کر واپس لے سکتے ہو تم مجھ سے جبکہ تم صحبت کر چکے ہو ایک دوسرے کے ساتھ, اور وہ لے چکی ہے تم سے عہد پختہ. اور نہ نکاح کرو تم ان سے, نکاح کر چکے ہو تمہارے باپ جن عورتوں سے مگر جو ہو چکا پہلے, یقیناً یہ تھی کھلی بے حیائی اور قابل نفرت بات اور بہت ہی بری رات تھی. کیونکہ پہلے کیا تھا کہ مشرکین مکہ میں اسلام لانے سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ستیلی ماں تھی اس سے اگر ان کا باپ فوت ہو جاتا تھا تو وہ اپنی ماں سے نکاح کر لیتے تھے. تو یہ ایک رسم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کر دی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حرام کر دیے ہیں ہم نے تم پر تمہاری مائیں, تمہاری بیٹیاں, تمہاری بہنیں, تمہاری پھوپھیاں, تمہاری خالائیں, اور بیٹیاں بھائی کی اور بیٹیاں بہن کی, اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو, اور تمہاری بہنیں دودھ شریک, اور مائیں تمہاری بیویوں کی, اور تمہاری وہ لڑکیاں جو تمہارے گھروں میں ہیں ان عورتوں سے وہ کہ تم خلوت کر چکے ہو جن کے ساتھ, پھر اگر نہ خلوت کی ہو تم نے ان کے ساتھ تو نہیں کچھ گناہ تم پر, اور عورتیں تمہارے ان بیٹوں کی جو تمہاری پشت میں سے ہیں, اور یہ کہ اکٹھا نہ رکھو دو بہنوں کو مگر وہ جو پہلے ہو چکا, بے شک اللہ ہے معاف فرمانے والا اور بہت رحم کرنے والا. یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل میں وہ سارے رشتے بتا دیے کہ وہ رشتے جن سے نکاح نہیں کر سکتے. اور اب ہمارا 4 پارہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے, اور آج ہم نے اتنی خوبصورت باتیں سیکھی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عقل عطا کرے تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کریں. اور اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ وراثت کے جو ہم نے قانون پڑھے ہیں ان پر بھی ہم عمل کرنے والے بن جائیں. اور انشاءاللہ اگلے پارے میں کل ہم 5 پارہ کریں گے, ہم دیکھیں گے کہ شادی شدہ عورتوں کے بارے میں کیا احکامات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے کی برکتیں رحمتیں ہم پہ نازل فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.